عمر انٹرپرائزز ہول سیل کرانہ اینڈ جنرل اسٹور ہمارے پاس ماہانہ راشن ہول سیل قیمت پر دستیاب ہے۔ شادی، ولیمہ یا کسی بھی دعوت کے لیے معیاری اور شاندار کوالٹی کے سامان ہول سیل ریٹ پر دستیاب ہے۔ ہمارا پتہ یاد رکھیں، مادانہ پیٹ مارکیٹ نزدیک مسجد محمدیہ۔ اس نمبرات پر آج ہی کانٹیکٹ کریں 9700145714 77025705575۔ عمر انٹرپرائزز ہول سیل کرانہ اینڈ جنرل اسٹور۔ مسٹر جاوید احمد غامدی یہ ہے کون؟ مسٹر جاوید احمد غامدی یہ پڑوسی ملک کے رہنے والے ہیں اور ان کی پیدائش ہوئی ہے پاکستان کے صوبہ پنجاب میں 1951 میں، اور انہوں نے 1972 میں انگریزی میں BA کی ڈگری حاصل کی ہے۔ یہ کوئی عالم نہیں ہے، یہ کوئی اسلامی اسکالر نہیں ہے۔ آگے بڑھتے بڑھتے انہیں یہ جنون سوار ہوا، جیسا اس زمانے میں بہت سے نام و نہاد لوگوں کو یہ جنون سوار ہو رہا ہے کہ دین کی وہ بھی تشریح کرنے کے لیے بیٹھ جا رہے ہیں۔ جاوید احمد غامدی کو بھی یہی شوق پیدا ہوا، اور اس کے بعد وہ اپنے آپ کو خود ساختہ مجدد کہلانے لگے۔ میں مجدد ہوں، اسلامی اسکالر ہوں، اور لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے انہوں نے بہترین سہارا لیا اور اسے استعمال کیا، وہ ہے انٹرنیٹ۔ ان کی اپنی ویب سائٹ ہے اور اس کے ذریعے سے وہ مستقل اسپیچز دیتے ہیں اور بیانات دیتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے اسلام کی غلط تشریح کرتے ہیں اور لوگوں کو یہ باور کراتے ہیں کہ میں بھی مجدد ہوں اور میں بھی مصلح ہوں، اور اس کے ذریعے سے وہ اسلام کی غلط ترجمانی کرتے ہیں، اسلام کی غلط تشریح کرتے ہیں۔ مسٹر جاوید احمد غامدی اور اہل سنت والجماعت کے درمیان میں بنیادی کیا اختلاف ہے وہ سمجھیے، تو ان کی گمراہی کو سمجھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ سب سے پہلا بنیادی جو اختلاف ہے مسٹر جاوید احمد غامدی سے اہل سنت والجماعت کا، وہ یہ ہے کہ اسلام کے جو احکامات نکالے جاتے ہیں، اسلام کے جو قوانین اور اس کی جو شقیں نکالی جاتی ہے، اہل سنت والجماعت یعنی ہمارے پاس سب سے پہلے بنیادی چیز ہے قرآن کریم۔ شریعت کے جو مسائل اور احکامات نکالے جاتے ہیں قرآن کریم سے نکالے جاتے ہیں، نمبر 1۔ لیکن آپ سنیے، مسٹر جاوید احمد غامدی اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ قرآن کریم سے شرعی احکامات نکالے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ صرف قرآن کریم سے شرعی احکامات نہیں نکالے جائیں گے، بلکہ جتنی آسمانی کتابیں ہیں سب سے شرعی احکامات نکالے جائیں گے۔ حالانکہ قرآن کریم کے نزول کے بعد اب جتنی آسمانی کتابیں ہیں ان سے شرعی احکامات ہرگز نکالے نہیں جاتے ہیں، بلکہ ان کی تلاوت کرنا بھی جرم ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ہاتھ تورات کے چند ورق آئے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور تورات کے اوراق کو پڑھنے لگے۔ وہ جیسے جیسے پڑھتے جا رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اقدس متغیر ہوتا جا رہا تھا، آپ کے چہرے کا رنگ بدلتا جا رہا تھا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں پر موجود تھے، انہوں نے انہیں روکا اور کہا، عمر دیکھتے نہیں آپ تورات کی تلاوت کر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج میں تبدیلی آ رہی ہے اور آپ کو یہ بات ناگوار گزر رہی ہے۔ وہ رک گئے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عمر اگر اس وقت
سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام آتے اور لوگ ان کی پیروی کرتے مجھے چھوڑ کر تو بھی گمراہ ہو جاتے. اور اگر اس وقت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لاتے ان کے لیے بھی لازم تھا کہ وہ میری پیروی کریں. قرآن کریم آ جانے کے بعد اب قرآن کریم ہی سے احکامات نکالے جائیں گے، دیگر آسمانی کتابوں سے احکامات نکالے نہیں جائیں گے. مگر مسٹر جاوید احمد غامدی جن کے دل کے اندر چور ہے، وہ عیسائیوں سے بھی محبت رکھتے ہیں اور وہ یہودیوں سے بھی محبت رکھتے ہیں. اسی محبت کے نتیجے میں ان کی زبان سے یہ جملہ نکلا ہے کہ قرآن ہی سے مسائل نکالے نہیں جائیں گے بلکہ دیگر آسمانی کتابوں سے بھی مسائل نکالے جائیں گے. یہ ہے فرق اہل سنت والجماعت میں اور مسٹر غامدی میں. دوسرا فرق، اہل سنت والجماعت کے نزدیک اجماع امت حجت ہے. مسٹر جاوید احمد غامدی کہتے ہیں کہ اجماع امت حجت نہیں ہے، دلیل بن سکتی ہے. مطلب یہ ہے کہ پوری امت گمراہی پر اکٹھا ہو سکتی ہے. اس سے یہی بات نکلی، اجماع امت دلیل تو ہے لیکن حجت نہیں ہے. مطلب یہ ہوا کہ پوری امت گمراہی پر اکٹھا ہو سکتی ہے، وہ اجماع کو مانتے نہیں. اور تیسرا ہمارا جو ماخذ ہے وہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور جاوید احمد غامدی یہ کہتے ہیں کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شرعی احکامات ثابت نہیں ہوتے. گویا کہ یہ منکر حدیث ہیں، اہل قرآن ہیں. کھل کر انہوں نے اس کا اظہار کیا، اگرچہ کہ اپنے بعض کتابوں کے اندر اور تحریرات کے اندر اور بعض مضامین کے اندر انہوں نے یہ کہا کہ میں منکرین حدیث میں سے نہیں ہوں، لیکن اندر سے یہ اہل قرآن ہے اور یہ حدیث کا انکار کرنے والے. اسی وجہ سے انہوں نے کہا کہ حدیث سے شرعی احکامات نکالے نہیں جائیں گے. کیوں؟ اب وہ دلیل دے رہے ہیں، سنیے کہ جو احادیث ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے سنا ہے اور ان کے بعد سے وہ احادیث ہم تک پہنچی ہیں، کیسے معلوم ہے کہ یہ احادیث صحیح بھی ہے یا نہیں ہے؟ یہ انہوں نے شق نکال کے ہزاروں محدثین کرام کی محنتوں پر پانی پھیر دیا ہے. گویا کہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جتنے محدثین نے حدیث کی حفاظت کے سلسلے میں محنتیں کی ہے، بلکہ آگے بڑھ کر میں کہوں گا کہ حضرات تابعین نے محنت کی ہے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر میں کہوں گا کہ حضرات صحابہ نے خود اپنے دور میں حدیث کی حفاظت کی کوششیں کی ہے. ان کی ساری محنتوں پر مسٹر جاوید احمد غامدی پانی پھیر کر یہ کہتے ہیں کہ حدیث صحیح بھی ہے یہ نہیں ہے، اور ہم تک جو پہنچی ہے وہ صحیح بھی ہے یہ نہیں ہے معلوم نہیں، اس لیے حدیث پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا ہے، اس سے مسائل نہیں نکالے جا سکتے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے بھی احکامات نکالے جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو تلقین کرتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری سنت کو لازم پکڑو اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑو. جاوید احمد غامدی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال، تقریرات یہ سنت نہیں ہے. یہ سرے سے انکار کرتے ہیں. حالانکہ سنت کی جو تعریف ہے وہ تعریف یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، آپ کی باتیں، آپ کے افعال، آپ کا عمل، اور پھر حضرات صحابہ کرام نے جو آپ کے سامنے کوئی کام کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع نہیں فرمایا،
وہ بھی سنت میں شامل ہے، لیکن مسٹر جاوید احمد غامدی کہتے ہیں کہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال، تقریرات کا نام نہیں ہے، بلکہ سنت تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے افعال کا نام ہے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ سنت تو چند چیزوں کا نام ہے، ان کے نزدیک سنتیں صرف 27 ہیں، اس سے بڑھ کے نہیں۔ اب یہ جو حدیث کی سینکڑوں کتابوں میں لاکھوں جو احادیث ہیں اور جن پر محدثین کرام نے سنن کا نام دیا ہے، کیا وہ سنت نہیں ہے؟ پہلے تو وہ حدیث کو اور سنت کو علیحدہ کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ حدیث صحیح سند تک ہم تک نہیں پہنچی ہے، اس لیے اس کا بھی اعتبار نہیں ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال جو افعال ہیں اسے سنت نہیں کہتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے افعال کو سنت کہتے ہیں۔ گویا کہ یہ دونوں کو بھی، یہ جو دین کے ماخذ ہیں اس کو بھی انہوں نے نکال دیا۔ یہ سب سے بڑی ان کی گمراہی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادران اسلام، بورا بنڈے میں ایک علاقہ ہے جس کا نام صفدر نگر ہے، جہاں تقریباً 90% آبادی مسلمانوں کی ہے۔ ان میں اکثریت پسماندہ ہے اور روزانہ کی مزدوری پر اپنا گزارا کرتی ہے۔ مساجد کی کمی کی وجہ سے لوگ دین سے دور ہیں اور نمازوں سے دور ہے، بچے مکتب کی تعلیم سے دور ہے۔ الحمدللہ علاقے کے چند لوگ مساجد کی کمی کو دور کرنے کے لیے 100 گز زمین 41,75,000 روپے میں خریدے ہیں، جس کا بیانہ 5 لاکھ روپے بطور قرض لے کر دیا گیا ہے۔ 3 ماہ کی مدت میں باقی 36,75,000 روپے دینا ہے۔ لہذا آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس کار خیر کی کامیابی کے لیے دعا فرمائیں، نیز اپنے اور اپنے مرحومین کے لیے ثواب کی نیت سے زیادہ تعاون بھی فرمائیں۔ 1 گز کی قیمت کے ذریعے سے یا 1 اسکوائر فٹ کی قیمت کے ذریعے سے یا 1 مسلح کی قیمت کے ذریعے سے تعاون فرمائیں، اور رابطے کے لیے ان نمبرات پر فون کریں